بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر کہ اس نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسے شرف سے نوازا، اور خاص طور پر ہمیں ویاتی من بعد اسمہ احمد کی امت اعلیٰ مرتبت سے پیدا فرمایا۔ احادیث شریف میں مختلف مقامات پر یہ بیان آتا ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے ایک نیکی بھی پھیلے تو جب تک وہ نیکی چلتی رہے گی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا، اور اسی طرح سے اگر آپ کسی برائی کے پھیلانے کا سبب بنے تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک وہ برائی چلتی رہے گی آپ کو اس برائی کی وجہ سے گناہ ملتا رہے گا۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں نیکی کی بات کرنے کو افضلیت دیجیے۔ احادیث شریف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہیں، تو ان کو آپس میں ذکر کرنا، پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی زندگی پر ہم انہیں اپلائی کر کے بہتر فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، تو اس کا جو پہلا عمل ہوگا اس کے نامہ اعمال کے پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اگر اس کے اخلاق اچھے ہوئے اور عمل بھاری ہوا تو اس کی بخشش آسان ہو جائے گی۔ اس کی مثال ہم بہت آرام سے لے سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی دنیاوی طور پر ہم ایگزامز دیتے ہیں تو اس میں جو پیپر میں ہمارا پہلا کوسچن ہوتا ہے وہ اٹیمپٹ کرتے وقت بچے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پہلا سوال بہترین طریقے سے کرے، یعنی کہ پہلا سوال وہ منتخب کرے جس کو وہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر اس کا ایگزامینر خوش ہو جائے اور باقی پیپرز کے نمبر بھی وہ کھلے دل سے لگا دے۔ تو سیم اسی طرح سے یہی طریقہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جو پہلے پیپر میں پاس ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے اور باقی معاملات میں بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ جو خاوند بچوں بیوی کا نان نفقہ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ نان نفقے میں کھانا پینا، بیماری میں علاج، یہ تمام بیوی کے اخراجات جو اس کی ضروریات ہیں یہ تمام شامل ہیں، تو یہ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ پہلے اعمال میں نامہ اعمال میں ان کا جو عمل پیش کیا جائے گا، جو پلڑے پر رکھا جائے گا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال اور پیسہ دیا ہوگا، جو نان نفقہ بہترین طریقے سے ادا کرتے رہے ہوں گے، تو پہلا عمل ان کا یہ نان نفقہ بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیع مال دے رکھا ہے تو اسے اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں پر کھلے دل سے خرچ کریں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، میں بارہا مقامات پر اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کر چکی ہوں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس طرح ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح شیطان نے ہمارے آباء و اجداد کو، آدم و حوا کو بہلا پھسلا کر بے پردہ کر کر ایک مقصد کے تحت جنت سے نکلوا دیا، اللہ ہمیں صاف قرآن کی آیت میں بتاتے ہیں کہ اے ابن آدم، یہ شیطان کہیں تمہیں بھی اس طرح نہ بہکا دے، کیونکہ یہ اور اس کا لشکر تمہیں ہر جگہ دیکھتے ہیں مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو
پلیز اس آیت کو ہر وقت اپنے ذہن میں دہراتے رہیے، اپنے ہر عمل کے دوران اس بات کا خیال کیجیے کہ اس دنیا میں چونکہ ہم ایک امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم کچھ کر دکھانے کے لیے، ہم اپنے خالق کے آگے پیش ہوں گے جب، تو ہمارا سر فخر سے بلند کس وجہ سے ہوگا؟ وہ ان اعمال کی وجہ سے ہوگا جو ہم اس زندگی میں کر کے جائیں گے۔ اور اس زندگی کو گزارنا کیسے ہے، ایک اور آیت کا ترجمہ بیان کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ قیامت والے دن کہ چونکہ ہمارے پاس رسول نہیں بھیجے گئے یا ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، تو اگر آ جاتی تو ہم کیا کرتے؟ ہم اپنی اصلاح کر لیتے۔ تو یاد رکھو، یہ قرآن پاک ایک واضح ہدایت ہے تم سب کے لیے۔ تو پھر یاد رکھیے گا یہ عذر وہاں ہم پیش نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا، اور ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیج دیا کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، شفاعت ہے، جنہوں نے بار بار ہمیں مختلف مقامات پر بتایا کہ زندگی میں کس طرح سے گزارا کرنا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی، اپنے لیے کچھ ایسے اپنے اعمال کر لینا، یاد رکھنا میرا نبی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تو ذرا سوچئے، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی ہونا میری بیٹی تمہارے کام نہیں آئے گا، تو کیا ہمیں اس زندگی کو بغیر سوچے سمجھے گزارنا چاہیے؟ یا مجھے ایک بات بھی بتائیے کہ کہاں حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیسے کو اہمیت دی، یا اپنی کسی بیٹی کو، اولاد کو، یا امت کو یہ پیغام دیا کہ پیسہ ہو گیا تو خوشحالی آئے گی، تو اچھائی آئے گی، تو اچھی زندگی گزرے گی، تو مسائل حل ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے بھی اگر مال کو بہتر سمجھا ہوتا تو اپنے پیارے نبی محبوب خدا کو وہ مال ہی کو لے کر ترجیح دیتے، وہ مال میں ہی ان کو ممتاز کرتے۔ ان سے پیاری ذات کیا تھی، کیا ہو سکتی ہے اگر ان کو مال میں ترجیح نہیں دی گئی، اگر انہیں مال نہیں دیا گیا، اگر انہوں نے مال کو حقیر جانا، تو پھر یہ مال حقیر جاننے کے لیے ہی ہے، اور زندگی اہمیت دینے کے لیے۔ زندگی کا ایک ایک منٹ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس سے آپ کی ایک پوری کتاب تیار ہو رہی ہے۔ ایک ایک منٹ میں آپ کی جو جو حرکت ہوتی جا رہی ہے، یہ اللہ کے آگے کل پیش کی جائے گی۔ آپ ہی نے پڑھ کر سنانی ہے، آپ ہی نے بیان کرنا ہے۔ تو آئیے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو صفحے لکھے جا چکے ہیں ان پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انتہائی غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں۔ وہ تو ہر لمحہ بندے کو آواز دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو چلیں اب کل سے، اسی وقت سے، اسی لمحے سے اپنے کل کی روٹین، آئندہ آنے والی ہر دن کی روٹین کو لکھنا شروع کیجئے، فوکس کرنا شروع کیجئے، پلیز اس پر غور و فکر کرنا شروع کیجئے، اور پورا پورا عہد کیجئے کہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقہ کار کے مطابق گزاریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات ہماری زندگی پر بہترین طریقے سے اثر انداز ہوں گے، ہمارے تمام مسائل ختم ہوتے جائیں گے
ایک ایک حدیث کو اپنے اوپر اپلائی کرنے سے ہمیں بہت ہی زیادہ مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا، پتہ ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے دکان پر آٹا ملتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کپڑے بازار میں ملتے ہیں، تو پتہ ہے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اسے اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ آٹے کو اٹھا کر گھر پر لائیں گے، اس کے بعد اس پہ مختلف مراحل کے بعد اس کا آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں، روٹی وغیرہ بناتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر سویٹر ہے، آپ کہیں پتہ ہے بازار میں ملتی ہے، تو پتہ ہے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، جب آپ پہنیں گے تو سردی کا احساس ختم ہوگا۔ تو میری دعا ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، جو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ حدیث پتہ ہے ہونے سے ہماری زندگی نہیں بدلے گی، بلکہ ایک ایک حدیث کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو آج کی جو حدیث میں نے بیان کی، اس میں جس چیز کو افضلیت دی گئی وہ اچھے اخلاق ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہم اب کوشش کریں کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں اور کر کے دیکھیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس پر مختلف واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، جو اللہ نے چاہا تو میں آگے آپ کو بیان کرتی رہوں گی۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے